السلام علیکم معزز ناظرین، آج ہم چاول کے اوپر بات کریں گے کہ حالیہ جو مئی ستمبر میں گرمی کی دوبارہ شدت میں اضافہ ہوا ہے، تو اس میں جو ہماری چاول کی جو ورائٹیز ہیں، جو لیٹ ورائٹیز ہیں، جن میں خاص طور پر سپر باسمتی 1509 اور اس کے علاوہ کائنات 1121، تو ان میں سے کچھ ورائٹیز جو ہیں وہ نثارے کے قریب ہیں اور کچھ جو ہیں وہ نثارہ کر رہی ہیں۔ تو حالیہ جو ٹمپریچر ہے وہ 40 ڈگری سینٹی گریڈ کے قریب جو ہے وہ پہنچ چکا ہے، اور دوسرا جو ہے اس کی پولینیشن جو ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے، اور تیسرا اس سٹیج کے اوپر جو تنے کی سنڈی ہے اس کا بھی شدید حملہ ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ رائس لیف بلاسٹ کا اور پینیکل بلائٹ کا اس کا بھی حملہ ہو سکتا ہے۔ تو محترم ناظرین، آنے والے جو دن ہیں، خاص طور پہ 26-27 سپٹمبر کو بارشیں ہونے کا امکان ہے، تو اس میں فضا میں جو ہیومیڈیٹی ہے وہ بڑھے گی، جس سے جو بلاسٹ اور پینیکل بلائٹ کی جو ڈیزیزز ہیں ان میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ تو خاص طور پہ ہماری جو ورائٹیز 1509 ہے، سپر باسمتی ہے اور کائنات 1121، تو اس کو خاص توجہ دیں۔ تنے کی سنڈی سے بچانے کے لیے کلورنٹرا نیلی پرول یہ 0.4 g میں جو ہے وہ دستیاب ہوتا ہے، تقریباً 4 کلو گرام آپ نے فی ایکڑ جو ہے وہ فلٹ کرنا ہے، یعنی کہ چھٹا دے کر پھر پانی لگا دینا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ جو ہے وہ پانی نکالیں گے، کیچڑ میں اس کا چھٹا کریں گے، اور اس کے اوپر جو ہے پھر سپرے بھی کریں گے۔ سپرے میں خاص طور پہ آپ کلورنٹرا نیری پرور پلس ایما میکٹن یہ 100 ml آپ سولٹر میں ملا کر پانی میں جو ہے وہ سپرے کریں گے، اور اس کے بعد پھر آپ فلوبینٹا مائٹ وہ 25 ml سے لے کر 50 ml تک آپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس سے آپ کو تمام جو سنڈی ہیں، پتہ لپیٹ سنڈی ہے اور تنے کی سنڈی جو ہے اس سے نجات مل جاتی ہے۔ اب آتے ہیں ڈیزیزز کی طرف، جن میں خاص طور پر جو پتوں کی بھورے دھبوں کی بیماری ہوتی ہے، تو اس میں خاص طور پر یہ ایک فنگل ڈیزیز ہوتی ہے، تو اس کے لیے آپ جو سپرے کر سکتے ہیں وہ ایزاکسی سٹروبن پلس کلوروتھیلونیل یہ آپ 250 ml سولٹر پانی میں ملا کر سپرے کر سکتے ہیں پینیکل نکلنے سے پہلے، اور اس کے بعد جب پینیکل نکل ہے اور اپنا جو سیٹنگ ہے، سیڈ سیٹنگ وہ ہو جائے، تو اس کے بعد جب دانہ بن جائے تو پھر ایک سپرے اپنے پھر کرنا ہے، تو انشاءاللہ پینیکل بلائٹ سے جو ہے انشاءاللہ آپ جو ہے اپنا لیف بلاسٹ اس سے آپ محفوظ رہیں گے۔ اور دوسرا جو ہے جو پینیکل بلائٹ ہے یہ بیکٹیریل ڈیزیز ہوتی ہے، تو اس سے بچانے کے لیے آپ نے کاپر آکسی کلورائڈ پلس کاسوگا مائسین یہ 250 گرام تک آپ کر سکتے ہیں، اور اگر یہ دستیاب نہ ہو تو پھر آپ کاپر آکسی کلورائڈ پلس کاپر ہائیڈرو آکسائڈ یہ آپ کر سکتے ہیں 150 ml تک۔ تو ایک سپرے آپ نے پینیکل نکلنے سے پہلے کرنا ہے، اور دوسرا جب اس کی پولینیشن ہو جائے، سیڈ بننا سٹارٹ ہو جائے، سیڈ بن جائے، تو پھر سپرے آپ نے اس وقت کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو موسمی شدت ہے، گرمی کی شدت جو اکتوبر 10 تک برقرار رہ سکتی ہے، تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے پوٹاشیم نائٹریٹ کا سپرے کرنا ہے 1 کلو گرام سولٹر پانی میں ملا کر، اس کے ساتھ آپ چیلیٹڈ زنک بھی ڈال سکتے ہیں اور بوران بھی ایڈ کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ کمال کی جو ہے وہ پولینیشن ہوگی اور جو دانہ ہے اس کا سائز بھی بڑھے گا۔ تو ایک سپرے آپ نے اسی طرح کرنا ہے وہ سٹا نکلنے سے پہلے، اور ایک جب بور جھڑ جائے تو ایک دانہ بن جائے تو ایک سپرے آپ نے اس وقت کرنا ہے۔ تو اس کے علاوہ آپ نے گرمی سے شدت سے بچانے کے لیے آپ جو ہے وہ کوانٹس وہ بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ سی میکس وہ بھی کر سکتے ہیں تقریباً 400 ml سولٹر پانی میں ملا کر، تو اسے جو پودا سٹریس سے دور رہے گا۔ تو محترم ناظرین، یہ چاول کی جو ہماری لیٹ ورائٹیز ہیں ان کے بارے میں ہدایات ہیں، اور آنے والے دنوں میں بارشیں ہوں گی، ہیومیڈیٹی فضا میں بڑھے گی، تو فنگل اور بیکٹیریل ڈیزیزز اب وہ بڑی تیزی کے ساتھ آئیں گی، تو آپ نے فنجی سائڈ اور بیکٹیری سائڈ ان کا مکسچر کرنا ہے، اور کم از کم
2 کنزیکٹیو سپرے آپ نے جو ہے وہ لازمی کرنے ہیں، کیونکہ لوگ جو ہیں وہ ایک سپرے کر کے چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ موسم جو ہے وہ سازگار ہے ڈیزیزز کے لیے۔ اور اس طرح اس سال پتہ لپیٹ سنڈی نے بھی بہت پریشان کیا ہے۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ یہ 1-2 سپرے سے کنٹرول نہیں ہوتی، بعض اوقات ہمیں زہر کی مقدار بھی بڑھانا پڑتی ہیں، اور زہر بھی چینج کرنے پڑتے ہیں، بدل کے کرنے پڑتے ہیں، اور اچھی کوالٹی کے اور برانڈڈ زہر جو ہیں وہ استعمال کرنے پڑتے ہیں، ان کی فارمیشن ہمارے پاس اچھی ہونی چاہیے۔ تو آپ یہ کریں انشاءاللہ، اور آپ کے جو چاول کی اقسام ہیں ان کو محفوظ رکھیں اور اچھی پیداوار حاصل کریں۔ تو اس میں دونوں چیزیں آ گئی ہیں، ڈیزیزز کا کنٹرول بھی آ گیا ہے، بیکٹیریل اور فنگل کا بھی، پتہ لپیٹ سنڈی کا بھی ذکر میں نے کر دیا ہے، اور تنے کی سنڈی کا بھی ذکر کر دیا ہے، اور جو موسمی شدت ہے اس سے چاول کو کس طرح محفوظ کرنا ہے۔ اور آخری بات، کوشش کریں کہ پانی اس میں جو ہے نا وہ کھڑا کریں۔ پانی جب آپ کھڑا کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے سٹے جو ہیں وہ آہستہ آہستہ نکلیں گے، ایک دم سارے سٹے نہیں نکلیں گے، تو اس سے بھی جو ہے وہ گرمی کی شدت میں جو ہے وہ کمی آتی ہے، اور سٹے جو ہیں وہ آہستہ آہستہ نکلتے ہیں، اور جس کی وجہ سے پھر پولینیشن کا عمل بہت کم ہی ڈسٹرب ہوتا ہے۔ انشاءاللہ بارشیں ہوں گی تو پھر جو ہے وہ آپ کا جو ٹمپریچر ہے وہ بھی ڈاؤن ہو جائے گا، اور انشاءاللہ فروٹ سیٹنگ جو ہے، سیڈ سیٹنگ جو ہے وہ بھی اچھی ہوگی۔ بہت شکریہ، والسلام، پاکستان زندہ باد۔